اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر ہم نے بھیجا ان پر عذاب، طوفان، ٹڈی دل، جوؤں، مینڈکوں اور خون کی صورت میں۔ یہ کھلی ہوئی نشانیاں تھیں، مگر وہ پھر بھی تکبر اور سرکشی ہی کرتے رہے، اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔ اور جب کبھی ان پر کوئی عذاب نازل ہوتا تو کہتے، اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کرو جس کا اس نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ اگر تم نے یہ عذاب ہم سے ٹلوا دیا تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے اور تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ تو جب ہم وہ عذاب ایک مقررہ مدت تک ہٹا دیتے جس تک وہ بہرحال پہنچنے والے تھے، تو اپنے کیے ہوئے اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیتے۔ تب ہم نے ان سے اس طرح انتقام لیا کہ انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ وہ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے تھے اور ان کی طرف سے غفلت برتتے تھے۔ اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو وارث اور مالک بنایا جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا، اور وارث بھی اس مشرق اور مغرب کا بنایا جس میں ہم نے برکت دی ہے۔ اور اسی طرح آپ کے پروردگار کا وہ اچھا وعدہ پورا ہو گیا جو اس نے بنی اسرائیل سے کیا تھا، کیونکہ انہوں نے صبر و ضبط سے کام لیا تھا، اور ہم نے اسے مٹا دیا جو کچھ فرعون اور اس کی قوم والے کرتے تھے، اور برباد کر دیے وہ اونچے مکان جو وہ تعمیر کرتے تھے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے اس پار اتار دیا تو ان کا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا جو اپنے خود ساختہ معبودوں کی پرستش میں مگن بیٹھی تھی۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایک الہ بنا دیں جیسے ان کے الہ ہیں۔ موسیٰ نے کہا، تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو، جس طریقہ پر یہ لوگ ہیں وہ یقیناً تباہ ہو کر رہے گا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ باطل ہو کر رہے گا۔ کہا، کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور خدا تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں تمام جہانوں کی قوموں پر فضیلت دی؟ اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات عطا کی جو تمہیں بدترین عذاب کا مزہ چکھاتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور ہم نے موسیٰ سے تورات دینے کے لیے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا اور اسے مزید 10 راتوں سے مکمل کیا۔ اس طرح ان کے پروردگار کی مدت 40 راتوں میں پوری ہو گئی۔ اور جناب موسیٰ نے کوہ طور پر جاتے وقت اپنے بھائی ہارون سے کہا، تم میری قوم میں میرے جانشین بن کر رہو اور اصلاح کرتے رہو، اور خبردار مفسدین کے راستہ پر نہ چلنا۔ اور جب جناب موسیٰ ہمارے مقررہ کردہ وقت پر آ گئے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو انہوں نے کہا، پروردگار مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تیری طرف نگاہ کر سکوں۔ ارشاد ہوا، تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکو گے، مگر ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ تجلی حق کے وقت اپنی جگہ پر برقرار رہا تو پھر امید کرنا کہ مجھے دیکھ سکو گے۔ بس جب ان کے پروردگار نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ غش کھا کر گر گئے، اور جب ہوش میں آئے تو بولے، پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں کہ تو نظر نہیں آتا۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، میں نے تمہیں اپنی پیغمبری اور ہم کلامی کے لیے تمام لوگوں سے منتخب کیا ہے، بس جو چیز یعنی تورات میں نے تمہیں عطا کی ہے اسے لو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ اور ہم نے موسیٰ کے لیے ان تختیوں میں ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی ہے، بس اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ اس کی بہترین باتوں کو لے لیں، یعنی اس کے احکام پر کاربند ہو جائیں۔ میں عنقریب تم لوگوں کو نافرمان لوگوں کا گھر دکھا دوں گا۔